بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام سب دوستوں کو جزائے خیر دے اور ہر قسم کی پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج بات کریں گے جو حالات چل رہے ہیں، موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور حالات تو سب کو پتہ ہے کہ حالات برے اچھے نہیں ہیں، لیکن انسان کا کام کیا ہے؟ اپنی کوشش کرنا، جتنی اس کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے جتنی ہمیں طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، اسی کا ہمیں مکلف بنایا اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ جو جس جگہ پہ اس سے اسی کے ماحول اور اسی کی حیثیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ جتنی اس کو طاقت دی ہے، جتنا اختیار دیا، اسی حساب سے اس سے اللہ تعالیٰ روز قیامت حساب لے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے حیثیت کو اور اپنی طاقت کو پہچاننا ہے، اور پھر ایک تو یہ چیز جو آج کل بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے میں مایوسی پھیلانے والی۔ مسلمان کا کام نہیں ہے کسی کو مایوس کرے یا کسی کو مایوسی کی باتیں کر کے مایوسی پھیلائے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو ہمت دلانی چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اگر مایوس ہو جائے تو بس کام ختم۔ یہ امید ہی ہوتی ہے نا کہ ہم ہر روز نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کچھ نہ کچھ میں کروں گا، ایسا کروں گا کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی میری زندگی میں۔ تو انسان کوشش کرتا ہے، وہ کس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو امید ہوتی ہے۔ اگر انسان کی امید ختم ہو جائے تو پھر زندگی کا مزہ ختم ہے، اور زندگی جو ہے نا وہ مایوسی کی وجہ سے انسان ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ انسان جب ہارتا ہے تو وہ دل سے ہار جاتا ہے یا دماغ سے ہارتا ہے۔ اگر انسان کا دل جو ہے نا، اس میں یہ خیال ہے کہ میں دل بڑا کرے اور دل کو مضبوط رکھے اور ذہنی طور پر تیار رہے ہر قسم کے حالات کے لیے، تو وہ نہیں ہارتا، مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں عجیب ایک طاقت رکھی ہے کہ اس کا دماغ جب اس کو کہتا ہے نا کہ تو کر سکتا ہے، تو انسان کر لیتا ہے۔ اور اگر اس کا دماغ پہلے ہی ہتھیار پھینک دیتا ہے، انسان جب بھی ہارتا ہے دماغ سے ہارتا ہے، کہ اگر اس کا دماغ اس کو یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ نہیں بھائی تو نہیں کر سکتا، تو پھر آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کا دماغ یہ بات تسلیم کر لیتا ہے اور یہ اپنے جسم کو آرڈر کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی تم کر سکتے ہو، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، پھر لگا رہتا ہے کوشش میں، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بعد میں یہی کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کوشش کی، اس طرح کوشش کی، میں شروع میں میرے ساتھ بہت برا ہوا لیکن آخر اللہ نے مجھے کامیابی دے دی۔ تو دیکھیں، پہلی باری میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلی باری کوئی کام کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں کہ ہمیں اس ماحول میں مایوس نہیں ہونا، ایک دوسرے کو مایوس نہیں کرنا۔ جتنی ہماری طاقت ہے، حیثیت ہے، اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور صرف باتیں کرنے سے اگر کام ہو جاتے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو بھی ہاتھ پہ ہلانے کی یا کوئی کام کرنے کی۔ تو باتیں کرنے کے علاوہ پریکٹیکلی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور میں پچھلی ویڈیو میں جب میں نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ایم ڈی اے اسکیم 1 کی اتھارٹی کے خلاف، اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں احتجاج کرنا پڑے، تو لوگ جو ہے وہ رابطہ کریں اور اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ اب دیکھیں 750 سے اوپر میرے سبسکرائبر ہیں اور 26,000 الاٹیز ہیں ایم ڈی اے اسکیم 1 میں۔ تو ایم ڈی اے اسکیم 1 کے 26,000 الاٹیز میں سے 1% 260 لوگ جو ہے نا، انہوں نے بھی میرے سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا۔ پھر میرے 750 سبسکرائبر ہیں، ان میں الاٹیز بھی ہوں گے، لازمی بات ہے، لیکن صرف ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کی بھی بڑی مہربانی، ان کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور باقاعدہ مجھے یقین دلایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں جہاں آپ بولیں گے، جس طرح بولیں گے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، ایک سے دو ہوتے ہیں، دو سے تین، اسی طرح قافلہ بنتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو دیکھیں قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں آؤں گا وہ دوسرا بھی آئے گا، تو اس طرح ایک جب میں غفیر ہو جائے گا اور ایک طاقت بن جائے گی، تو ہر بندے کو اپنی جگہ پہ اپنا کام کرنا ہے۔ جب عمارت بنتی ہے تو اینٹ، اکیلی اینٹ جو ہے اس کی کوئی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ ساری اینٹیں مل جاتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اصل میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر بندے کی جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو وہ نبھانی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ، اپنے جو بھی اپنے طاقت ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کے حساب سے
اپنی کوشش کرنی ہے، ادارے کے ساتھ کوئی معاملات ہیں جو بھی ہیں یا ہم گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس بھی فیلڈ میں آپ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مایوسی جو ہے نا اس کو ختم کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اور مسلمان کا یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے نا یہ معاملات یہاں پہ اس طرح کے کیوں ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اور کوشش کریں جو بھی خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم دور کریں۔ دیکھیں ایک بندے کا 10% قصور ہوتا ہے، ایک کا 50% ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی جتنی طاقت ہے اس حساب سے۔ تو اگر کسی ادارے میں مثال کے طور پر کوئی ادارہ اگر لاس میں جاتا ہے یا اس ادارے میں کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا مالک ہے سب سے پہلے، اور اس کے جو مینیجر ہیں یا ایڈمن ہیں وہ قصوروار ہوں گے نا، نیچے جو بیچارہ ایک ورکر ہے اس کا اتنا قصور نہیں ہوتا۔ جو ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے سب سے پہلے قصوروار وہ ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنی جس کی ذمہ داری ہے اس کو وہ پوری کرنی چاہیے، اسی طرح ہی کام چلتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں گے، اور سب سے بڑھ کر میں پھر کہوں گا مایوسی نہیں کرنی چاہیے، نہ مایوسی پھیلانی چاہیے، ایک دوسرے کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی بھی حالات انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، صحیح حالات ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، دعا کرنی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے، اور پھر جو جس جگہ پہ ہے اس کو اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایم ڈی ایس اسکیم 1 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، جس وجہ سے یہ بالکل ایسے ویران پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جگہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھی ہے، پلاننگ اچھی ہے، کوئی دو نمبری نہیں، کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں ہے، کام بہت آسان ہے۔ نیا آنے والے بندہ بھی ایم ڈی ایس اسکیم 1 میں کام کر سکتا ہے، بالکل بہت ایزی ڈاکومنٹیشن ہے، اور ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ صرف کیا ہے پانی بجلی نہیں ہے، تو یہ تو بہت جگہ پہ نہیں ہے پانی بجلی، لیکن جو اس کی لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں۔ تو اس میں کمی کیا ہے، کن لوگوں میں کمی ہے جس کی وجہ سے اس کے یہ حالات ہیں، وہ ہمارے ریئلٹر حضرات اور الاٹیز جن کے یہاں پہ پلاٹ ہیں۔ اگر یہ لوگ مل کے ابھی بھی تھوڑی ایکٹیویٹی شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس میں ڈے بائی ڈے بہتری آ جائے گی۔ ویسے تو آنی ہے بہتری انشاءاللہ، اللہ نے اپنے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کا وقت مقرر ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہماری کیا ذمہ داری، ہمیں وہ بھی سمجھنی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اپنی ذمہ داری اپنا کام پورا کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو پھر جو چیز جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی یہ خود سے آ کے اللہ معاف کرے کوئی کام نہیں کرتا، انسانوں سے ہی کرواتا ہے، وسیلے بناتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ باتیں کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، کئی لوگ آگے چل کے پریکٹیکلی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی تقریر سے ہی ایسا لوگوں کو میں انرجی بھر دیتے ہیں کہ لوگ اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس میں اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے۔ تو مایوسی جو ہے نا سب سے پہلے یہ ختم کرنی چاہیے ہمیں۔ کسی بھی فیلڈ میں، پراپرٹی کی بات تو الگ ہے، آپ کہیں بھی ہوں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمانداری، اللہ پہ یقین، اور پھر جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ارادہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اور پھر اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے نا ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ یہی بات کہوں گا کہ ہم جو ہے مایوس نہیں ہوں، اور ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہت جلد بہتر کر دے گا، اور ہمارے ملک کے حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرے، اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔